ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کل کی نشست میں ہم نے نماز کے واجبات کا تذکرہ کیا تھا۔ تقریباً 7 واجبات کل ہم بیان کر چکے تھے، بقیہ جو 7 ہیں ان کا ذکر آج ہوگا۔ تشہد کی حالت میں جب انسان بیٹھتا ہے، اس میں اگر 2 رکعت سے زیادہ والی نماز ہے تو 2 مرتبہ تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو ہم قعدہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے، واجب نمبر 8 قعدہ اولا میں بیٹھنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم پہلے فرائض میں بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، 2 رکعت والی نماز کے آخر میں جو بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اس کا قعدہ اولا تو ہوتا نہیں ہے، تو اس میں تو وہ قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اسی طرح 3 یا 4 رکعت والی نماز جو ہوگی اس کے اندر بھی قعدہ ہوگا، لیکن آخری قعدہ اس کا فرض ہے۔ درمیان والا قعدہ جو ہے جس کو ہم قعدہ اولا کہتے ہیں وہ واجب کہلاتا ہے۔ آخری قعدہ فرض ہے اور درمیان کا قعدہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قعدہ اولا واجب نمبر 8 ہے، اور پھر اس قعدہ اولا کے اندر بیٹھنا اور قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا، اس قعدہ میں بیٹھ کر مقدار تشہد پڑھنا، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ واجب نمبر 9 ہے۔ اور واجب نمبر 10 کیا ہے؟ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ ہر رکن کو عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکن کو پورا پورا ادا کرنا، ہر رکن کو اس کا حصہ دینا، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ رکوع کو مکمل ادائیگی کے بعد مکمل کرنا، سجدہ مکمل ادائیگی کے بعد پورا کرنا، اسی طرح سے قیام کو پورا وقت دینا، اسی طرح سے قعدہ اخیرہ کو پورا وقت دینا، جتنے بھی ارکان ہیں یعنی فرائض ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ 11واں واجب ہے جی ترتیب۔ ترتیب کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ اگر نماز پڑھنے لگا ہے، اسے پتہ چلا ہے 4 رکعتیں ہیں، اس میں 8 سجدے آئیں گے، اکٹھے 8 سجدے کر دے، 4 رکعتوں میں 4 رکوع ہیں، اکٹھے 4 رکوع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ترتیب کا لحاظ کرنا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کی حالت میں قرات کرنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، ساتھ رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، قعدہ اخیرہ تک اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا، ایک کے بعد دوسرے رکن کو ادا کرنا، ایک کے بعد دوسرے واجب کا خیال کرنا، جو ترتیب بتائی گئی ہے، جو مسنون ترتیب ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا۔ اور 12واں واجب کیا ہے؟ جب آپ نماز وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وطر کی تیسری رکعت میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تکبیر کا کہنا بھی واجب ہے اور قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ بظاہر یہ 2 الگ واجب لگتے ہیں، لیکن ان دونوں کے مجموعے کو ہی ایک واجب بنایا گیا ہے۔ یہ واجب نمبر 12 ہے۔ اور واجب نمبر 13 کیا ہے؟ عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں عیدین میں، 6 زائد تکبیریں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو واجب نمبر 13 ہے یہ۔ اور واجب نمبر 14 اور آخری واجب جو ہے وہ ہے سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہونا۔ سلام جب آپ نماز مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو اس وقت لفظ سلام کے ذریعے نماز سے الگ ہونا، یہ واجب نمبر 14 ہے۔ تو اس طرح سے کل واجبات 14 ہو گئے، 7 پہلی نشست میں بیان ہوئے تھے، 7 دوسری نشست میں بیان ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض اور واجبات دونوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بغیر فرائض کے نماز نہیں ہوتی، اور واجبات اگر چھوٹ جائیں تو واجبات کے چھوٹنے کے جرمانے کے طور پر، ان کی کمی کو پورا کرنے کے طور پر 2 سجدے واجب ہوتے ہیں جنہیں سجدہ سہو کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔